تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. مجھ سے پیشتر مقررین نے ٹھہر کر خطاب کیا، مجھے چونکہ عادت نہیں ہے اس لیے میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا عاقل صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ تقریر اور وعظ میں کیا فرق ہے، تو مولانا نے مزاحاً فرمایا کھڑے ہو کر اگر خطاب کیا جائے تو تقریر ہے، اور بیٹھ کر خطاب کیا جائے تو وعظ ہے، اور اگر لیٹ کر نصیحت کی جائے تو وصیت ہے. تو بہرحال نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر افضل نگر کے اس علاقے میں یہاں کی محلہ کمیٹی کی جانب سے جو سیرت کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی عظمت میں قابل مبارکباد ہیں. یہاں کے بزرگ احباب اور نوجوان جو اس جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے سیرت کا یہ اجلاس منعقد کیا ہے، اور میں انشاءاللہ اللہ سے 20 منٹ کے درمیان آپ کے درمیان رہوں گا اور رہبر انسانیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، چاہے وہ زندگی نبوت سے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی، اور چاہے وہ زندگی مکی ہو یا مدنی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ انسانیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کے اس دور میں جہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس ظلم و ستم والے ماحول کو امن سے تبدیل کر دیا، انصاف کا ماحول پیدا کیا، خیانت کا ماحول ختم کیا اور امانت داری کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غمخواری کا پیغام دیا، ہمدردی کا پیغام دیا، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور دوسروں کو اس حالت میں جب دیکھا کہ وہ کمزوری میں ہے، مجبوری میں ہے اور مصیبت کی حالت میں ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تسلی نہیں دی بلکہ عملی طور پر سرکار نے ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان لوگوں کی بھی مدد کی جو مظلوم تھے، جنہوں نے سرکار کی خدمت میں یہ شکایت لے کر آئی تھی. ایک صاحب آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جہل نے میرا اونٹ خریدا ہے لیکن اس کی قیمت نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری چچا اور بھتیجے کی تھی. پیغمبر خود کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ صرف میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اس کام کو آسان کر دے اور ابو جہل کے دل کو نرم کر دے کہ وہ تمہارا حق دے دے اور اونٹ کی قیمت دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میں ابو جہل سے تمہارا حق دلاتا ہوں، اور جو اونٹ کی قیمت اس نے اپنے ہاتھ میں دبا رکھی ہے میں وہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ساتھ لے گئے اور ابو جہل کے دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل جب باہر آیا تو سرکار نے فرمایا چچا جان، معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس مجبور آدمی سے اونٹ خریدا لیکن اس کی قیمت نہیں دی، اور براہ کرم اس کی قیمت دے دیجئے. ابو جہل اندر گیا، اونٹ کی قیمت لایا اور لا کر اس شخص کے حوالے کر دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر آئے. ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا کہ تم تو اتنے بڑے آدمی ہو، سردار ہو، اور تمہارے بھتیجے کی بات تم نے کیسے مان لی؟ اس نے کہا تمہاری ماں مرے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت محمد عربی میرے پاس آئے تھے اور اس کی شکایت لے کر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کی قیمت دے دو، ایک اونٹ منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا ان کے پیچھے اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو اپنے منہ میں لے لیتا. میں نے اس ڈر سے وہ قیمت ادا کر دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی مجبور کو دیکھا، اس مجبور کی مجبوری کو دور کی.
यतीमों को देखा, उनके सरों पर शफकत का हाथ फेरा, बेवाओं को देखा परेशान हाल हैं, उनकी खबरगिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। मजलूमों के साथ, मजबूरों के साथ, परेशान हाल मुसाफिरों के साथ, मुसीबत ज़दा अफराद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत का, मुरव्वत का, रियायत का, एहसान का और ईसार का बर्ताव किया। भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद ने ये वस्फ बयान किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक ऐसे रसूल आए हैं जिनकी खुसूसियत ये है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो नबी के दिल पर वो बात गिरा गुजरती है, बोझ महसूस होता है नबी को जब नबी किसी को मुसीबत में मुब्तला देखते हैं। ये नबी की खुसूसियत थी। नबी के मानने वालों को चाहिए कि नबी के इन औसाफ को अपनी जिंदगी में लाएं कि हम अगर किसी को मुसीबत में दे दें, देखें इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ आंख से देख लिया और चश्मपोशी की और आगे बढ़ गए। नबी के उम्मती होने का तकाजा ये है कि हम किसी भी मुसीबत ज़दा को देखें तो उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत बन जाए। मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके दिल में मोहब्बत होती है। अल मोमिनो मारफ वला खैर फीमन ला यालफ, मोमिन मोहब्बत का सरचश्मा होता है और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती उससे खैर की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मोमिन कौन है? इंसानियत का वो तकाजा कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मजबूत करे, एक इंसान दूसरे इंसान की मुसीबत में काम आए। तो नबी ने वही काम किया। नबी ने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा, मोमिन एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की ईंट की तरह है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक ईंट दूसरी ईंट पर, दूसरी ईंट तीसरी ईंट पर बैठती है और तमाम ईंटों के जमा होने की वजह से एक दीवार मजबूत खड़ी होती है। सरकार ने मिसाल देकर कहा उम्मत के अफराद से दिलों के अंदर भी इसी तरह मोहब्बत होनी चाहिए। तुम भी एक दूसरे को मजबूत करो। अगर खोखला करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें हक नहीं है कि नबी से मोहब्बत का तुम दावा कर सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के बाजार से गुजर रहे हैं। एक बुढ़िया को देखा, हाँप रही है, कांप रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पैगंबर उसके पास से गुजरे, देखा मजबूर है, पूछा क्या हुआ बूढ़ी जान? कहा मैं मदीने के अंसार की औरतों के घरों की खिदमत करती हूँ, उनका सौदा सलफ ला कर देती हूँ और आज हुआ ये कि उन औरतों ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं वो लेकर बाजार जा रही थी, मेरे लरसते हाथों से वो दीनार, वो दिरहम, वो पैसे नीचे गिर गए और मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूं। अगर इन पैसों के बगैर उन अंसार की औरतों के पास जाऊंगी जहां मैं खिदमत करती हूं, वो मुझे सजा देंगे, बुरा भला कहेंगे, इसलिए मैं रो रही हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआ नहीं दी, झूठी तसल्ली देना ये नबी की शान के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, हमदर्दी बहुत कम करते हैं। नबी की शान ये थी कि नबी हमदर्दी का इजहार नहीं करते थे बल्कि हकीकत में हमदर्दी किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत को पैसे दिए, तरकारी दिलाई, सौदा सनद दिलाया, फिर भी वो रोने लगी। पूछा क्यों अब रो रही हो? कहा मैं जब देर से जा रही हूं तो हो सकता है कि अंसार की औरतें मुझे तकलीफ दे, बुरा भला कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी कमजोर औरत के साथ अंसार की औरतों के घरों के सामने पहुंचे और कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहा तो एक मर्तबा सलाम किया, अंसार की औरतों ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा सलाम किया, अंसार की औरतों ने जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सरकार ने जब सलाम किया तो अंसार की औरतों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, आप पर भी सलामती हो अल्लाह के रसूल। सरकार ने पूछा ए अंसार की औरतों तो मुझे बताओ, मैंने पहली मर्तबा भी सलाम किया, दूसरी मर्तबा भी सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया, तीसरी मर्तबा सलाम का जवाब क्यों दिया? अंसार की औरतों का जवाब सुनिए, यह मोहब्बत हकीकी नबी के सिलसिले में। कहा अल्लाह के रसूल जब हमने पहली मर्तबा आपके सलाम का सलाम सुना, हमारे दिल में ख्वाहिश हुई कि नबी की सलामती की दुआ
پھر دوبارہ ملے، پھر دوسری مرتبہ سلام کیا تو پھر ہم نے جواب نہیں دیا تاکہ ایک اور مرتبہ نبی کا سلام ہم کو ملے، اس لیے تیسری مرتبہ ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے رسول فرمائیے کیا خدمت ہے، آپ حاضر ہوئے تشریف لائے، فرمایا میں اس بوڑھی عورت کی مدد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم یہ ہوا کہ تم اس سے اگر تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو تم اس کو برا بھلا کہتے ہو، سزا دیتی ہو۔ انصار کی عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، آج کے بعد سے ہم اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک نہیں کریں گے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے۔ آج ہم کسی امیر کو دیکھتے ہیں تو گلے لگاتے ہیں، غریب اور مسکین گزرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی برابر نہیں دیتے، اور جواب دیتے بھی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی گالی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ اتنا پیارا تھا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، پیارے پیغمبر نے ان کے ہاتھوں سے جب اپنے ہاتھ ملائے تو پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے جب تم مجھ سے ملا کرتے تھے تو تمہارے ہاتھ بڑے نرم تھے، لیکن اب تم مجھ سے مل رہے ہو تو تمہارے ہاتھ سخت ہو گئے اور تمہارے ہاتھوں میں گٹے آ گئے۔ صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے رسول پہلے میں مزدوری نہیں کرتا تھا، غربت کی وجہ سے، معیشت کی کمزوری کی وجہ سے میں اس قدر مجبور ہو گیا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا پڑا اور بازار میں بیچنا پڑا۔ اے اللہ کے رسول جنگل میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے میرے یہ ہاتھ سخت ہو گئے اور ہاتھوں میں گٹے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، سرکار نے ان غریب صحابی کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے لب مبارک پر لگا کر چوم لیا اور امت کو بتایا کہ تمہیں غریبوں کے ساتھ بھی اسی طرح قریب رہنا چاہیے جیسے تم امیروں کے ساتھ ہوتے ہو۔ مالداروں کے ساتھ سلام کرنے کا تمہارا انداز الگ اور غریب سے سلام کرنے کا تمہارا انداز دوسرا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کی صفت سے واقف نہیں ہو، نبی کے اخلاق سے واقف نہیں ہو۔ پیغمبر کا معاملہ کیا تھا؟ پیغمبر کا معاملہ یہ تھا حریص علیکم، نبی کی شان یہ تھی کہ نبی ہر ایک کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ ان کو نفع ملے، فائدہ ملے، کامیابی ملے، قوت ملے، طاقت ملے، فتح ملے، کامرانی ملے، صحت ملے، غلبہ ملے۔ نبی کی شان یہ تھی۔ دوسروں کے بارے میں نبی کی حرص یہ تھی حریص علیکم، نبی تمہارے بارے میں تمہاری منفعت کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ تم کو بھلائی ملے، چاہتے ہیں کہ تم کو نفع ملے، چاہتے ہیں کہ تم کو قوت ملے۔ یہ نبی کی شان تھی۔ امت کے ہر فرد کو جو نبی کی سیرت کہ سننے اور پڑھنے کا خواہش مند ہو اسے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں بھلائی چاہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے گھر کے بازو کوئی 2 منزلہ 3 منزلہ اٹھانے لگتا ہے، ہماری نظریں اس کی طرف اڑتی ہیں اور ایسے کڑوے جملے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو 2 نمبر کا مال ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اگر 1 نمبر کا ہوتا تو اتنی لمبی بلڈنگ نہیں آتی۔ یہ ہمارے تفسیریں ہیں، یہ ہمارا معاملہ۔ ہم دوسروں کو بھلائی سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کی ترقی کو گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی بھلائی چاہی، نرمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ آج ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور احتساب اور حساب کرنا چاہیے، جیسے ہم اپنے پیسوں کا بینک بیلنس کا حساب کرتے ہیں ویسے ہی اپنے دل کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں سختی ہے یا نرمی؟ ہم اپنے دل میں سختی رکھتے ہیں یا نرمی؟ اس کا حساب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کبھی سختی نہیں کی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے پیغمبر آپ سارے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، محبت بھری باتیں کرتے ہیں۔ آپ جب صحابہ سے بات کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھول چڑھ رہے ہوں۔ آپ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں اتنی تبسم سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو تبسم کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مسکرا کر بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، جبکہ نبی نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہاں آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں،
نبی نے پوری امت کو ایک کرنے کے لیے پوری عمر لگا دی، اور آج ہم منٹوں میں ایک دوسرے کو جدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فرقوں میں بڑھ گئے، ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے ہیں، ہم جماعت اسلامی کے ہیں، ہم تبلیغی جماعت کے ہیں، ہم اہل سنت الجماعت کے ہیں۔ کیوں بٹ گئے ہو اے انسانوں؟ یہ بٹنے کا وقت ہے۔ قرآن مجید نے تمہارے رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ جس نبی نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے، اس کو دشمن بنانے کا اختیار تمہیں کیسے مل گیا؟ المسلم اخو المسلم، سرکار نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک بھائی کے خلاف اس قسم کی سازشیں مت کرو۔ سرکار نے فرمایا بشیرا ولا تنفرا، ایک دوسرے کو بشارت دو، یہ فتوے مت جھاڑو کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا۔ نبی اس دنیا میں لوگوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ نبی اس دنیا میں کفر کی ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کے جو اولیاء گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، خواجہ فیض الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے صرف کرامتیں پیش نہیں کی ہیں بلکہ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ انہوں نے اس ملک میں، ہندوستان میں انسانیت کا بیج بویا، محبت کا بیج بویا، خدمت خلق کا بیج بویا، ہمدردی کا بیج بویا، منوت اور رواداری کا بیج بویا، اور انس و محبت کا ماحول دنیا کے اندر پیدا کیا، اور سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کا نظام وہ اپنی بارگاہوں میں رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس لنگر چلتا تھا اور سارے لوگ اس میں کھاتے تھے، صرف رشتہ دار نہیں، صرف مسلمان نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، حاکم محکوم، مرد عورت، بچے بوڑھے نوجوان، سب آپ کے پاس کھاتے تھے، لنگر چلتا تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس لنگر کا کوئی نظام نہیں رہا۔ آج ہماری مسجدیں تو پوری طرح مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا سارے لوگوں کو دعوت دی جائے، کوئی بچے گا نہیں، سارے لوگوں کو بلاؤ۔ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہم کھا کر خوش ہونے والے ہیں، وہ کھلا کر خوش ہونے والے تھے۔ اور جب دیکھا ایک مہتر کو جو گندگی لے کر جا رہا ہے، بکیٹ میں اس زمانے میں لے جایا کرتے تھے، پوچھا مریدوں سے اس مہتر کو تم نے دعوت نہیں دی؟ میں نے تو کہا تھا کہ سب کو دعوت دی جائے۔ کہا کہ نہیں، بھول گئے، کہا بلا لاؤ۔ اس مہتر کو جب بلا کر لایا گیا، وہ کانپ رہا تھا، پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور ہو گیا، حضرت نے مجھے بلایا۔ اس کے ہاتھ اتنے صاف نہیں تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ ابھی گندے ہیں، کھانے کے قابل نہیں، اپنے بازو بٹھایا۔ خواجہ اجمیری نے اس مہتر کو اپنے بازو بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھاتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو اس نے کیا پیارا جملہ کہا، حضرت ہاتھوں سے کھانا کھلا کر پیٹ تو بھر دیا، زبان سے کلمہ توحید پڑھا کر میرے دل کو ایمان سے بھر دیجئے۔ خواجہ اجمیری نے کلمہ شہادت پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس مہتر نے بھی کلمہ پڑھا۔ آیا تھا کفر کی حالت میں، اور اس ایثار اور احسان نے اس کو ایمان لانے پر مجبور کیا، اور وہ مومن بن کر چلا گیا۔ مسلمانوں، ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار سے ان غیر مسلموں تک اپنے اخلاق پہنچائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، ان کی ضرورت پوری کریں، ان کی عیادت کریں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔